انشائیہ کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انگریزی میں انشائیہ اور مضمون دونوں کے لیے ایسے کی اصطلاح رائج ہے۔ انشائیہ ادیب کی ذہنی رو اور ادبی اسلوب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کی عام یا خاص بات یا کیفیت کو اپنی افتداد طبع، علمیت اور شگفتہ نگاری سے پرلطف انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ ابتدا میں تمثیلی انشائیے بھی لکھے گئے، انہیں رمزیہ ایلیگری کہا جاتا ہے۔ ان کی بہترین مثال محمد حسین آزاد کی کتاب نئے رنگ خیال ہے۔ سر سید شبلی، حالی اور خواجہ حسن نظامی سے لے کر نیاز فتح پوری، سید عابد حسین، خواجہ غلام السیدین، محمد مجیب، رشید احمد صدیقی اور ان کے بعد کے لکھنے والوں کی بعض تحریریں انشائیہ بھی کہی جا سکتی ہیں اور مضمون بھی۔ کنہیا لال کپور، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، وزیر آغا اور مجتبیٰ حسین وغیرہ ہمارے زمانے کے ممتاز انشائیہ نگار ہیں۔ ٹھیک ہے، انشائیہ جو ہے ایک تو یہ مختصر تحریر ہوتی ہے اور اس میں جو ہے لکھنے والا اپنی کوئی ذاتی اور کوئی ویسی سوچ کا اظہار کر لیتا ہے، اس کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، پر لطف ہوتا ہے اور دوسروں کو مسرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اور مضمون جو ہوتا ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور مضمون میں کسی موضوع پر تفصیل جو ہے لکھی جاتی ہے۔ انشائیہ تمثیلی بھی ہوتا ہے، مطلب ایک ڈرامے کی طرح بھی ہوتا ہے، اس میں خود کلامی بھی ہوتی ہے، ڈائلاگز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشائیہ ہم نے کون کون سی کتابوں میں پڑھا ہے، تو ہم چلے نظر دوڑاتے ہیں۔ 10ویں جماعت میں ہم نے جو ہے بے تکلفی جو انشائیہ پڑھا تھا کنہیا لال کپور کا، وہ ایک بہت مزاحیہ تحریر تھی، آپ بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سر سید احمد خان کا لکھا ہوا گزرا ہوا زمانہ جو 9ویں جماعت کے لیے نوائے اردو میں ہے، اور رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا چارپائی۔ میرے خیال سے تو انشائیہ کی یہ تعریف ہونی چاہیے کہ انشائیہ جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کہیں مضمون میں ہمیں سر سید احمد خان جو ہیں نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں ہمیں مزاحیہ جو ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ ہمیں مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔